تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے کبریا، تو کلیم ہے تو عظیم ہے میرے کبریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کوکا کے ساتھ عرفان صادق حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم، ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ 10 کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ 10,000 میل کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہم نے اسلامک ہسٹری پہ پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج اس کا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام سننے کے لیے آپ کوکا ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اس کو کمنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ہماری محنت جو ہے جو ہم اس سلسلے میں کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کے لیے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ سامعین محترم، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سجدہ سارہ سے شادی شام میں ہوئی۔ شادی کے وقت سیدنا ابراہیم کی عمر 37 سال تھی۔ اپنی زوجہ کے ساتھ حضرت ابراہیم بہت گھومے، اردن بھی گئے، اپنے آبائی شہر حیران بھی گئے، فلسطین میں بھی بہت عرصہ گزارا۔ وہاں ان کا قیام ایلیا میں رہا۔ وہیں پر بیر صبا نام کا کنواں کھدوایا اور ایک عبادت گاہ بھی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم دراز قد کے مضبوط جسم کے مالک تھے۔ وہ خوش طبع طبیعت کے باکمال انسان تھے، بہت مہمان نواز تھے۔ گوشت کے شوربے میں روٹیاں ڈبو کر سرید بنا کر اپنے مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ ضرورت سے زیادہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک بار 300 غلام ان کے پاس تھے۔ جب خدا نے اپنی دوستی کا اشارہ دیا تو سارے غلام انہوں نے آزاد کر دیے۔ ایک رات صبح تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے۔ صبح جب اٹھے تو ان کے 1/3 بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا؟ آواز آئی، یہ سفید بال دنیا میں عزت اور آخرت میں نور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی بستی سے نکل کر فرعون کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ اس دور کا فرعون بھی ہر دور کے فرعون کی طرح راستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ وہ اس وقت جو قافلے سفر کرتے تھے اور مصر کی طرف آتے تھے، وہ ان قافلوں پر حملہ کر کے عورتوں کو اغوا کر لیتا تھا اور ان کو اپنے دربار میں لے آتا تھا، ان کے حامدوں کو قتل کر دیتا تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام میلوں دور تک پھیلی ہوئی آگ سے نہیں ڈرے تھے، تو انہوں نے فرعون سے کیا ڈرنا تھا۔ وہ خدا جو میلے اور غلیظ ٹھہرے ہوئے پانی میں کمل کے پھول کھلا دیتا ہے، وہ کوئی ارادہ باندھے ہوئے تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی بیوی نیک اور پرہیزگار ہے اور ظاہری طور پر بھی بہت خوبصورت ہے۔ فرعون کے آدمیوں نے سجدہ سارہ کو اغوا کیا اور دربار لے گئے اپنے ساتھ۔ فرعون نے جیسے ہی غلط مقصد کے لیے سیدہ سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا پورا بازو شل ہو گیا اور وہ کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح لٹکنے لگا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کا سامنا کسی برگزیدہ ہستی سے ہے۔ وہ فوراً سجدہ سارہ کے پاؤں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور التجائے کرنے لگا کہ میرے حق میں دعا کرو کہ میرا بازو ٹھیک ہو جائے۔ سیدہ سارہ نے خدا سے دعا کی اور دعا کرتے ہی اس کا بازو ہرا ہو گیا، بازو ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ ہاتھ باندھ کر معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں۔ سیدہ سارہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اس کو بتایا کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور بہت اعلیٰ مقام اور شان والے ہیں۔ فرعون کہنے لگا کہ آپ دونوں برگزیدہ ہستیوں کے لیے میں اپنی عزیز ترین ہستی نظر کرنا چاہتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ یہ میری بیٹی ہاجرہ ہے، یہ آپ کی کنیز بن کر آپ کے ساتھ رہے گی اور خدمت کرتی رہے گی۔ سیدہ سارہ بی بی ہاجرہ کو عزت اور احترام کے ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور بی بی ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔
سیدہ سارہ اس وقت تک بے اولاد تھیں، ان کے بطن سے سیدنا اسحاق کے پیدا ہونے میں ابھی 10 سال باقی تھے جب اللہ نے بی بی ہاجرہ کی گودہاری کر دی۔ اللہ جو بہت بڑا تخلیقار اور کہانی کار ہے، اس نے فرعون کے گھر سے اس کی بیٹی لے کر اسے سیدنا حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا کی تعبیر کے لیے منتخب کر لیا۔ سامعین محترم، حالات ایسے ہو گئے کہ سیدہ سارہ نے حضرت ابراہیم سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ بی بی ہاجرہ اور اس کے نومولود بچے کو لے کر کسی دور دراز کے علاقے میں چھوڑ آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سارہ کی یہ بات بری نہیں لگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے سارے کام اطاعت خداوندی کے عین مطابق ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا ابراہیم بی بی ہاجرہ اور شیرہر بچے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر کے لیے نکل پڑے۔ اس سفر کی منزل وہ جگہ تھی جہاں خدا نے اس دنیا کے قلب میں اپنے گھر کا نقشہ اپنے عرش کے نیچے ترتیب دیا ہوا تھا۔ 2 تھکے دبلے پتلے پیاسے اونٹ 40 دن کا سفر طے کر کے اس خشک اور بنجر علاقے میں پہنچے، جہاں لال لال مٹی میں اگی کانٹوں سے بھری جھاڑیاں مسافروں کے کپڑوں سے الجھتی تھیں، جو ہوا کے چلنے کی وجہ سے پھڑ پھڑاتے تھے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو بسانے کا حکم دیا تھا۔ اس وادی کا نام تھا بکا۔ وادی بکا میں اس وقت نہ کوئی گھر تھا، نہ شہر، نہ قصبہ، بلکہ یوں کہیے کہ دور دراز تک انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ وادی ہر طرف سے دھوپ میں کھڑے خشک اور بنجر پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ان پہاڑوں میں 3 درے تھے، ایک شمال کی سمت شام کو جاتا تھا، دوسرا جنوب میں یمن کی طرف جاتا تھا، اور تیسرا بحر احمر کے صحرائی ساحل سے ہوتا ہوا فلسطین کی طرف جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 86 سال تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 86 سال کے مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ مسلسل 40 دن تک خشک صحرا میں سفر کرنے سے ان کی جلد پر جھریاں سی پڑی ہوئی تھیں۔ آپ دراز قد کے مالک تھے اور مضبوط ہڈیوں کی وجہ سے بڑے طاقتور اور وجیح انسان تھے۔ آپ کے چہرے پر 2 خوبصورت بڑی بڑی چراغوں جیسی آنکھیں سورج کی طرح چمک رہی تھیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی اور حضرت اسماعیل ان کے ساتھ تھے۔ اسماعیل کا مطلب ہے سنا گیا، جسے اللہ نے سن لیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ سے جو دعا کی تھی کہ میری اولاد میں سے اپنا لاڈلا رسول بھیج، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی صورت میں سیدنا حضرت ابراہیم کی دعا سن لی تھی۔ انبیاء تو سیدنا حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بھی زیادہ پیدا ہوئے، مگر جس نبی نے پوری انسانیت کے لیے معیار اور پیمانہ بننا تھا، جن کے اوپر سارے صحیفوں نے مکمل ہو کر قرآن کی صورت میں نازل ہونا تھا، وہ نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا ہونے کا شرف بخشا جانا تھا۔ اب خدا جانے اللہ نے کون سا فیصلہ پہلے کیا تھا کہ اس آب و گیاہ علاقے میں اپنا گھر بنوانے کا پہلے فیصلہ ہوا، یا اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نسبت سے اس گھر کی پہچان ہونی تھی، ان کو پیدا کرنے کا پہلا فیصلہ ہوا، یا دونوں فیصلے ایک ساتھ ہوئے؟ سامعین محترم، 40 دنوں کی دھوپ، گرد و غبار اور پتھریلی صحرائی راہ پر سنگلاخ اور خشک پہاڑوں کے درمیان سفر کرنے کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم نے اس پتھریلی اور بنجر زمین پر حضرت اسماعیل
اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو بظاہر بے آسرا بے یار و مددگار وہاں پہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ پھر اسی راستے پر جہاں سے وہ 40 دن کا سفر طے کر کے آئے تھے، اسی سفر کو انہوں نے دوبارہ طے کرتے ہوئے مصر کی سرزمین پر پہنچے، جہاں ان کی زوجہ سیدہ سارہ ان کی منتظر تھی۔ دوستو، بی بی ہاجرہ اور شیرہار حضرت اسماعیل اکیلے اس صحرا میں رہ گئے۔ سورج عین سر کے اوپر آ گیا، گرمی اپنے پورے زوروں پر تھی، ساتھ لایا ہوا زادیرا سارا ختم ہو گیا۔ پیاسی ماں کو اپنی پیاس سے زیادہ بیٹے کی پیاس کی فکر تھی، وہ ادھر ادھر پانی کی تلاش میں بھاگنے لگی۔ خدا کا مقدس گھر تو ابھی بعد میں بننا تھا، مگر خدا کے مقدس گھر کے پاس کھڑی نشانیاں صفا اور مروہ کی صورت میں وہاں پر موجود تھی۔ اس دن بھی وہ دھوپ میں بڑی مؤدب کھڑی تھی۔ بی بی ہاجرہ خدا کے سوچے ہوئے اس گھر کے سامنے حضرت اسماعیل کو لٹا کر پانی ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ قریب کی پہاڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف بھی دیکھ لیتی کہ کوئی درندہ انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ مسلسل پانی کی تلاش میں بھاگتی رہیں۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جب انہیں اپنا بیٹا نظر نہ آتا تو وہ اپنی رفتار کو تیز کر دیتی۔ تیزی کے ساتھ دوسری پہاڑی کے اوپر پہنچ کر ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی تو انہیں کچھ اطمینان ہوتا۔ اس ساری کوشش میں بی بی ہاجرہ 7 بار دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں بھاگتی رہیں۔ 7ویں بار جب وہ صفا سے مروہ کی طرف بھاگ رہی تھی تو اونچائی پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں جس جگہ پہ مسلسل پڑ رہی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ سیدہ ہاجرہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اسی دوران آسمان سے بھی ایک فرشتے کی آواز آ گئی، جاؤ تمہاری دعا سنی گئی، تمہاری تلاش ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پانی بھیج دیا، چشمہ جاری ہو گیا، اللہ نے تمہارا ان پہاڑوں کے درمیان بھاگنا قبول کر لیا۔ سیدہ ہاجرہ تیزی سے دوڑتی ہوئی پانی کی طرف آئیں۔ ایڑیوں سے نکلتے ہوئے پانی کو جو تیزی سے ادھر ادھر پھیل رہا تھا، پانی کو دیکھ کے بولی، زمزم ٹھہر ٹھہر، اے پانی رک جا۔ نکلتے ہوئے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ قیامت تک اسی جگہ پر رک گیا، جس کے نصیب میں ساری زندگی کے لیے جب تک یہ دنیا قائم ہے پیاسے لوگوں کی پیاس بجھانا لکھ دیا گیا تھا۔